یہ اپنے باپ کی خوب دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کی ماں تو بالکل بھی دیکھ بھی نہیں رہی ہوتی. تو باپ جیسے اس سے ہوش آتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ سونیا سے بات ہوئی, سونیا آئی تھی؟ تو وہ کہتی ہے ہاں بابا سونیا بھی آئی تھی اور مما بھی آپ کے ساتھ ہی بیٹھی تھی. تو وہ سونیا کی کال کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تو عالیہ اس کی کال ملا دیتی ہے. سونیا اپنے باپ سے بات کرتی ہے, پھر اسے سمجھاتی ہے کہ بابا پریشان نہ ہو, بس اس وقت آپ کی صحت ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جگنو کی شادی کا کارڈ آ گیا ہوتا ہے تو جگنو کے بارے میں کہتی ہے سونیا کہ مجھے اس کی نظریں ٹھیک نہیں لگتی اور جس طرح سے وہ تم سے بات کرتے, جس طرح سے تمہیں وہ دیکھتی ہے نا, مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا. دوسری طرف جگنو اپنی پرانی یادوں کے سنگ خوب رو رہی ہوتی ہے, حمزہ کی دی ہوئی ایک ایک چیز نکال کے بیٹھی ہوتی ہے. تو اس کی بھابھی اسے سمجھا کے جاتی ہے کہ ان چیزوں کو یہیں پہ رکھ کے جانا ورنہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. دوسری طرف سونیا کی والدہ خوب باتیں سناتی ہے باپ کو, بلکہ اسے پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس وقت اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر بھی اسے خوب کڑوی باتیں سناتی ہے. تو اس کی بیٹی اسے تسلی دیتی ہے کہ بابا پریشان نہ ہو, ایک دن ہوگا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. حمزہ جگنو کو 50,000 روپے دے کے جاتا ہے اور سونیا کو لے کے شاپنگ کے لیے جاتا ہے. تو وہ خوب ساری شاپنگ کرتے ہیں کیونکہ جگنو کی شادی پہ اب ایسے تو نہیں جا سکتی سونیا. اتنے میں تیمور سے ملاقات ہوتی ہے, تیمور کہتا ہے او ہو تو تم یہاں پہ شاپنگ کر رہی ہو. تو اور اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے, اسے کہتا ہے کہ عین رات میں جو تم نے میرے ساتھ کیا نا, میں کبھی تمہیں بخشوں گا نہیں. تو سونیا اور تیمور اور حمزہ کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے. تو تیمور ایسا کرتا ہے زور سے اس کی حمزہ کی بائک پہ دے کے مارتا ہے اپنی گاڑی کو, اس کی بیچاری کی بائک بالکل چکنا چور ہو جاتی ہے. اور ساتھ میں اس کی خوب مار وغیرہ دیکھ کے جب جگنو کو پتہ چلتا ہے کہ اتنی حمزہ کی مار لگی ہے, وہ مایو بیٹھی بھاگ کے آتی ہے اور سونیا کا ہاتھ پکڑ کے باہر نکالتی ہے اور کہتی ہے اسے باہر نکالو, اس لڑکی کی وجہ سے حمزہ کی کیا حالت ہو گئی ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے اس لڑکی کی وجہ سے. تو حمزہ کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی, وہ جگنو کا ہاتھ پکڑتا ہے, اسے کہتا ہے دفع ہو جو تم یہاں سے, تم ہوتی کون ہو ہمارے گھر میں مداخلت کرنے والی, اور آج کے بعد تم یہاں نظر نہیں آنا. جگنو یہ لہجہ دیکھ کے بہت زیادہ اس کا دل اور دکھتا ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے. سونیا کی بہن کو خیال آتا ہے کہ میری بہن شادی میں جانا ہے اور اس کے پاس تو ایک بھی ڈریس نہیں ہوگا. وہ سارے ڈریس لیتی ہے اور پیک کر کے لے آتی ہے سونیا کے گھر. لیکن سونیا جیسے دیکھتی ہے حمزہ دیکھتا ہے, حمزہ کہتا ہے کہ مجھے یہ اچھے نہیں لگ رہے, تم ایسا کرو ان سب کو لے کے جاؤ یہاں سے, کیونکہ اب یہ میری بیوی ہے تو میری ذمہ داری ہے اور اس کی سب چیزیں پوری کرنا بھی میری ہی ذمہ داری ہے. تو سونیا کی بہن یہ دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہے کہ اس چھوٹے سے گھر میں وہ کتنے سکون سے رہ رہی ہے اور ہم اتنے بڑے گھر میں بھی خوش نہیں ہیں. سونیا کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کی پھپھو نے ایک ایک روپیہ کمیٹیاں جمع کر کر کے یہ بائک لی تھی, وہ فوراً تیمور کے گھر پہنچ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے مجھے پیسے چاہیے ورنہ CCTV فوٹیج میرے پاس ہے, جس طرح سے تم نے اس کے اوپر جان لیوا حملہ کیا تھا میں پولیس کو دکھاؤں گی, تو مجھے فوراً 2 لاکھ روپے دو. تو وہاں سے وہ پیسے لیتی ہے کیونکہ ڈر جاتا ہے تیمور کہ پولیس نہ لے کر آ جائے. تو وہاں سے پیسے لے کے چلی جاتی ہے لیکن اس بات کی خبر نہیں ہونے دیتی حمزہ کو. سونیا کی والدہ پارٹی میں گئی ہوتی ہے تو وہاں پہ تیمور کی والدہ آ جاتی ہے. وہ کہتی ہے ذرا دھیان سے رہنا کہیں تمہارے گھر نہ آ جائے, سونیا پیسے مانگنے کے لیے مجھ سے پورے 2 لاکھ روپے بٹور کے گئی ہے. اس بات پہ سونیا کی والدہ کا تو پارا ہائی ہو جاتا ہے. دوسری طرف جگنو کی شادی کا زور و شور ہوتا ہے, وہ مایو بیٹھی اتنی پیاری اس کی مہندی ہو رہی ہوتی ہے اور لیکن وہ مسلسل تک رہی ہوتی ہے حمزہ کو, اور یہ بات سونیا بھی دیکھ لیتی ہے. سونیا کہتی ہے حمزہ تم یہاں سے چلو اور اسے وہاں سے لے جاتی ہے, لیکن جگنو دیکھتی رہ جاتی ہے کہ یہ اسے کیوں لے کے جا رہی ہے. سونیا کی والدہ کو اتنا زیادہ غصہ آیا ہوتا ہے پارٹی میں انسلٹ کے بعد, وہ سونیا کے گھر جاتی ہے اور زور زور سے چیختی ہے اور کہتی ہے تم نے پیسے لیے تھے, اور زوردار سونیا کے منہ پہ تھپڑ لگاتی ہے, تمہیں ضرورت کیا تھی اس سے پیسے مانگنے کی. حمزہ اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے.